مسلمانوں اٹھو قرآن کی دعوت کو پھیلاؤ، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، مٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا۔ میرے دوستو، اور آج کا یہ پیغام ہے ہم سب کے لیے کہ ہم سب اپنے گھروں کے اندر، اپنے دروازوں کے اندر قرآن کریم کے پیغام کو عام کریں گے۔ میرے دوستو، آئیے اب یہاں سے ہم اپنی مجلس کا تھوڑا سا ایک قدم اور آگے بڑھتے ہیں، اور ہم یہ آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ میرے دوستو، قرآن کریم کے بعد اگر کسی کا نمبر آتا ہے، کوئی ذات اقدس ہے، حمد و ثنا کے بعد، وحدہ لا شریک لہ کے بعد اگر کوئی ذات اقدس ہے جس کی تعریف و ستائش کی جائے، جس کی تعریف بیان کی جائے، جس کے شان اقدس میں نعت نبی گنگنایا جائے، تو میرے دوستو وہ ہے کہ جس محسن انسانیت نے، یعنی ان محسن انسانیت نے پوری دنیا کو سبق سکھایا، عرب کے اندر، مدینے کے اندر ان جاہل انسانوں کو جینے اور بیٹھنے اٹھنے اور سونے کا طریقہ سکھایا ہے۔ آج اگر وحدہ لا شریک لہ کے بعد ان کا ذکر نہ کیا جائے تو شاید آج میں جو ہے میرے لیے بے انصافی ہوگی، اور اس پروگرام کے لیے بھی بے انصافی ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نے خود اپنے ذکر کے ساتھ اپنے محبوب کا ذکر کیا ہے۔ آپ کتاب اٹھا کر کے دیکھ لیجئے، مؤذن کی اداؤں میں، مامون کی درایت میں، نعمان کی فقاہت میں، عثمان کی سخاوت میں، ہر جگہ اللہ نے اپنے ساتھ اپنے محبوب کا ذکر کیا ہے۔ میں بھی مناسب سمجھتا ہوں کہ نعت پاک ہے کیا، شاعر نے، شیخ شادی نے کہا تھا، میں متوجہ چاہتا ہوں آپ حضرات سے، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے علماء کرام سے، کہ بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ پاکستان کے ایک شاعر نے کہا تھا، نعت پاک ہے کیا چیز، سنیے گا، تیری بوریے پہ سلام کہ تو نے وقار تخت مٹا دیا، تیرے جھونپڑے پہ درود کہ تو نے زمین کو عرش بنا دیا، تیرے فقر و فاقہ نے حل کیے ہم غریبوں کے مسئلے کہ تیری غریبی نے ہم غریبوں کو زندہ رہنا سکھا دیا۔ راحت اندوری نے کہا تھا، یاد رکھیے گا کہ زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، زمزم و کوثر و تسنیم نہیں لکھ سکتا، یا نبی آپ کی تعظیم نہیں لکھ سکتا، میں اگر 7 سمندر بھی نچوروں راحت تو تیرے نام کی ایک میم بھی نہیں لکھ سکتا۔ میرے دوستو، راحت اندوری ہی نے کہا تھا، نعت پاک ہے کیا چیز، حد شعور حد مفاہیم لکھ دیا، حد شعور حد مفاہیم لکھ دیا، دنیا نے تاج و تخت زر و سم لکھ دیا، حد شعور حد مفاہیم لکھ دیا، دنیا نے تاج و تخت زر و سم لکھ دیا، لکھنا تھا کائنات کی تخلیق کا سبب، میں نے لرزتے ہاتھوں بس محمد کا ایک میم لکھ دیا۔ میرے دوستو، بنارس کا ایک شاعر کہتا ہے، نصیر بنارسی کہتا ہے کہ نبی کے پاؤں کے پانی، نبی کے پاؤں کے تلووں سے جب لگا پانی، لگا کے کوثر و تسنیم ہو گیا پانی، نبی کے پاؤں کے تلووں سے جب لگا پانی، لگا کے کوثر و تسنیم ہو گیا پانی۔ الہی کبھی خواب ہی میں ایسا ہو جاتا، حضور کرتے وضو اور میں ڈالتا پانی۔ میرے دوستو، اگر پسند آئے تو سبحان اللہ کہہ دیجئے گا زور سے، سبحان اللہ، نوٹ کی ضرورت نہیں ہے، صرف ہونٹ ہلا دیجئے گا، کہیے سبحان اللہ۔ میرے دوستو، یہ ہے نعت پاک، لہٰذا آئیے اب میں اسی نعت نبی کو گنگنانے کے لیے ایک ایسے شاعر کو میں دعوت زحمت دینے کی کوشش کر رہا ہوں جو آپ کے جانے پہچانے شناسے اور آپ کے علاقے سے تعلق کر رکھنے والا ہی نہیں بلکہ ہند و نیپال سے بھی تعلق رکھنے والا وہ شخصیت، وہ شاعر اسلام، وہ شاہ ترنم ہے جن کی آواز میں بلبل کی چہک، پھولوں کی مہک اور اندلیبانے اور کیا اس کو بولتے ہیں، اور شاہکار ترنم کا جو ہے بھرا ہوا ہے۔ لہٰذا میں انتہائی ادب اور احترام کے ساتھ میں دعوت زحمت دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ میرے لسٹ میں نام ہے جناب مولانا اکبر علی صاحب مظاہری کا، کہ صاحب طرز شہنشاہ ترنم ہے، وہ صاحب طرز شہنشاہ ترنم ہے، وہ گلشن بزم میں پھولوں کا تبسم ہے، وہ اگر نغمہ سرا ہو تو حوالہ ہو جائے، جیسے وہ چاند طلوع اور اجالا ہو جائے۔ میرے دوستو، میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ جناب قاری جناب حضرت مولانا اکبر علی صاحب مظاہری سے درخواست کرتا ہوں مائک پر لائے اور نعت نبی میں ہم سامعین کو گرمائیں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بہت دھیرے بول رہے ہیں آپ حضرات، کیا بات ہے؟ صدر اجلاس، رونق اسٹیج علماء کرام، معزز مہمانان اعظام، حضرت مولانا قاضی اطہر جاوید صاحب، مفتی معراج صاحب، مفتی ریاض صاحب، شورا اذان سے حسن امام قاسمی، قاری بدر عالم، قاری شاہد، دیگر حضرات ہیں جی۔ حضرات، نعت پاک کا حکم ہوا ہے، یہ لوگ جو آنے جانے کا ماحول جو بنائے ہیں، میں رضاکار سے کہوں گا ذرا ان حضرات کا استقبال کیجئے، یہ آنے جانے کا سلسلہ ختم ہو اور آپ تھوڑا سا ماحول دیجئے، مجھے لگے کہ میں ڈھاکہ کے سرزمین میں ہوں، اور ڈھاکہ علم و ادب کا ایک چشمہ ہے، علم و ادب کی سرزمین ہے، بے شک علم و ادب کا مجمع ہے۔ میں جانتا ہوں یہاں شعر کی حفاظت کی جاتی ہے، یہاں کے لوگ شاعر کو سننا جانتے ہیں، شاعر سے کیسے سنا جاتا ہے، یہاں کی تہذیب ادب پوری دنیا میں نمایاں ہے، اس لیے آپ حضرات اپنی تہذیب کا ثبوت دیں۔ حضرات، نعت نبی، ابھی ہمارے ناظم جلسہ نے بہت اچھی بات کہی کہ آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کے ثناخوانی، نعت گوئی کوئی حق ادا نہیں کر سکتا ہے۔ بے شک حضرات، میں یہی سے شروع کرتا ہوں، آئیے درود پاک پڑھ لیا جائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا۔ آپ سے خصوصاً توجہ کی درخواست ہے، کوئی شعر بھی اس ناچیز کا سمجھ میں آ گیا، دعاؤں اور اپنے دادوں سے نوازیے گا۔ ارشاد میں حاضر کرتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ حق نعت محمد کا ادا کون کرے گا، حق نعت محمد کا ادا کون کرے گا، ادا کون کرے گا، ادا کون کرے گا۔ بہت معیاری کلام آپ کے درمیان رکھتا ہوں، سن کے بتائیے۔ ہمارے دوست قاری سراج صاحب کے حوالے سے مطلب سنیے آپ۔ ارشاد، حق نعت محمد کا ادا کون کرے گا، ادا کون کرے گا، ادا کون کرے گا۔ حق نعت محمد کا ادا کون کرے گا، اے میرے خدا تیرے سوا کون کرے گا۔ بہت اچھے، بہت اچھے بھائی، بہت اچھے، بہت اچھے، ماشاءاللہ۔ کم سے کم ایک بار سبحان اللہ۔ سبحان اللہ بھائی، بہت اچھے۔ میں شروع میں کہا تھا کہ ڈھاکہ میں پڑھ رہا ہوں، مجھے لگنا چاہیے کہ میں ڈھاکہ میں پڑھ رہا ہوں۔ چین پور ڈھاکہ، شاعر صاحب چین پور ڈھاکہ میں۔ جی جی، یہ گستاخی مت کیجئے گا ورنہ پیمنٹ نہیں ملے گا۔ جی جی، چین پور ڈھاکہ، جی میں ایسی غلطی نہیں کر سکتا ہوں۔ جی جی، چین پور ڈھاکہ میں ہوں، مطلب جیسے سننا چاہیے آپ نہیں سن رہے ہیں، بہر کہ میں دھیرے دھیرے آپ تک پہنچ رہا ہوں۔ جی، ایک مرتبہ زور سے سبحان اللہ بول دیجئے بھائی، حوصلہ بڑھا دیجئے۔ نعت محمد کا ادا کون کرے گا، ادا کون کرے گا۔ حق نعت محمد کا ادا کون کرے گا، اللہ تعالیٰ کے سوا کون کرے گا، اللہ تعالیٰ کے سوا کون کرے گا۔ بے شک۔ اور دوستو یہ شعر دیکھیں جی، کہ ارشاد۔ آج تھوڑی سی لفظش ہو جاتی ہے جی، کہ ایک دوسرے کو نشانہ
حالت نزع تک بنائے رہتے ہیں. آقا کی ایک سنت میں حاضر کرتا ہوں ارشاد کہ اپنے چچا کے قاتل کو آپ نے کس طرح محبتوں سے بیٹھایا. ملاحظہ فرمائیے ارشاد رحمت کی رضا قاتل حمزہ کو عطا کی، حمزہ کو عطا کی، حمزہ کو عطا کی. رحمت کی رضا قاتل حمزہ کو عطا کی، رحمت کی رضا رحمت کی رضا قاتل حمزہ کو عطا کی. بندے کو معاف ایسی خطا کون کرے گا، بندے کو معاف ایسی خطا کون کرے گا. اللہ تعالیٰ کے سوا کون کرے گا. اور دوستوں میں پورے مجمع کے حوالے سے شعر پڑھتا ہوں. ملاحظہ فرمائیے میرا دعویٰ کوئی خاموش نہیں رہے گا. ملاحظہ فرمائیے. شاعر صاحب آپ ذرا سا زوردار انداز میں سبحان اللہ لگوا لیجئے. لگ رہا ہے کہ چین پور ڈھاکہ میں دم نہیں ہے. ایک بھی لوگ آپ کے لیے اٹھ کر کے نہیں آئے ہیں. نہ معلوم ان کے جیب میں کچھ ہے یا نہیں ہے. کم سے کم ہونٹ ہلوا لیجئے، ہلوا لیجئے. چلیے ایک بار سبحان اللہ کہہ دیجئے بھائی. انشاءاللہ وہ آئیں گے ابھی. وہ سننا جانتے ہیں چین پور ڈھاکہ والے شاعر کو سننا جانتے ہیں. ارے بھائی چین پور ڈھاکہ والے مالدار بھی بہت ہے. جی ماشاءاللہ. جی اللہ تعالیٰ اور برکت دے. شعر ملاحظہ فرمائیے حسامین، خاص طور سے ملاحظہ فرمائیے. اللہ کرے کہ آپ جاگ جائیں. ہم جیسے گنہگار کی محشر میں شفاعت، ہم جیسے گنہگار کی محشر میں شفاعت. شعر کی حفاظت کیجئے دوستو. ہم جیسے گنہگار کی محشر میں شفاعت، ہم جیسے گنہگار کی محشر میں شفاعت. آقا نہ کریں گے تو بھلا کون کرے گا، آقا نہ کریں گے تو بھلا کون کرے گا. اے میرے خدا تیرے سوا کون کرے گا. نعت پاک کا مطلع 2-3 شعر اور میں حاضر کرتا ہوں. ملاحظہ فرمائیے، ہو سکے سمجھ میں آ جائے آپ کو. میں ہوں دیوانہ، میں ہوں دیوانہ محمد کا گزر جانے دو. قاری سرا صاحب ہیں چلے گئے. شعر دیکھیے حضرت. میں ہوں دیوانہ محمد کا گزر جانے دو. زاہد بھائی اگر ہمیں سنیں گے تو ہمیں حوصلہ بڑھے گا. آپ فون پہ مت لگیے. شعر سنیں. میں ہوں دیوانہ محمد کا گزر جانے دو. میں ہوں دیوانہ، میں ہوں دیوانہ محمد کا گزر جانے دو. خاک طیبہ میں، خاک طیبہ میں لپٹ کر مجھے مر جانے دو. بہت اچھے. خاک طیبہ میں لپٹ کر مجھے مر جانے کا انعام دینا ٹھیک نہیں ہے. کہا بہت اچھا. جی حضور علی نعت رسول پڑھا جا رہا ہے. میں ہوں دیوانہ محمد کا گزر جانے دو. خاک طیبہ میں لپٹ کر مجھے مر جانے دو.
کب سے بےتاب ہے دیدار کو آنکھیں میری، کب سے بےتاب ہے، کب سے بےتاب ہے دیدار کو آنکھیں میری، سبز گنبد پہ ذرا میری نظر جانے دو، سبز گنبد پہ ذرا میری نظر جانے دو۔ اور یہ شعر میں شعراء کرام کے حوالے سے پڑھ رہا ہوں۔ اے زمانے کے روش میں ہوں محمد کا گدا، اے زمانے کے روش میں ہوں محمد کا گدا، اے زمانے کی، اے زمانے کی روش میں ہوں محمد کا گدا، مجھ کو مت روکو، مجھ کو مت روکو، مجھے طیبہ نگر جانے دو، مجھ کو مت روکو، مجھے طیبہ نگر جانے دو، مجھ کو مت روکو، مجھے طیبہ نگر جانے دو۔ اور جب کوئی عاشق رسول ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ جب اس کو مقدر میں بلانا چاہتا ہے، دیکھیے کیسے پہنچا ہے۔ شعر ملاحظہ فرمائیے، ارشاد شاہد شعر سنو کہ بھیج دے گا میرا اللہ کسی دن مجھ کو، بھیج دے گا میرا اللہ کسی دن مجھ کو، بھیج دے گا، بھیج دے گا میرا اللہ کسی دن مجھ کو، عرش اعظم پہ، عرش اعظم پہ دعاؤں کا سر جانے دو، عرش اعظم پہ دعاؤں کا سر جانے دو، خاک طیبہ میں لپٹ کر مجھے مر جانے دو۔ اور چین پور ڈھاکہ والے اس شعر کی آپ حفاظت کیجئے، آپ کی عدالت میں رکھتا ہوں، ملاحظہ فرمائیے۔ اے خدا میری قضا آنے سے پہلے مجھ کو، اے خدا میری قضا آنے سے پہلے مجھ کو، اے خدا میری، اے خدا میری قضا آنے سے پہلے مجھ کو، زینہ عشق سے، زینہ عشق سے طیبہ میں اتر جانے دو، زینہ عشق سے طیبہ میں اتر جانے دو۔ عاشق رسول کو محشر میں جب فرشتے کہیں گے کہاں جا رہے ہو تو یہ کیا کہیں گے، ملاحظہ فرمائیے۔ بس خدا اور محمد پہ ہے ایمان میرا، بس خدا اور محمد پہ ہے ایمان میرا، بس خدا، بس خدا اور محمد پہ ہے ایمان میرا، مجھ کو مت روکو، مجھ کو مت روکو، مجھ کو مت روکو، مجھ کو بے خوف خطر فردوس میں جانے دو، مجھ کو بے خوف خطر فردوس میں جانے دو۔
تا دعاؤں کے ساتھ ملاحظہ فرمائیے. نعت گوئی میں وقار آئے گا جب اے اکبر، نعت گوئی میں وقار آئے گا جب اے اکبر، نعت گوئی میں وقار آئے گا جب اے اکبر، اور بھی ہو پہ نبی دل میں اتر جانے دو، اور بھی ہو پہ نبی دل میں اتر جانے دو، مجھ کو مت روکو، مجھ کو مت روکو، مجھے طیبہ نگر جانے دو. حضرات آپ کی سماعتیں بہت پاکیزہ ہیں، بہت اچھا سن رہے ہیں آپ. شاعر صاحب، میں تمام کارکران اور قاری صاحب اور سراج صاحب عباس صاحب جو یہاں بیٹھے ہیں، یا ہمارے جن کی قیادت میں، مکھیا جی کی قیادت میں یہ پروگرام کا انعقاد ہو رہا ہے اصلاح معاشرہ کے عنوان سے، میں ایک درخواست کرنا چاہتا ہوں. اگر میری درخواست اچھی لگے تو میرے دوستو جو ہمارے سامعین بہت دور دور سے آئے ہیں، میری درخواست ہے کہ آپ ایک کام کیجئے. رضاکار حضرات، میری درخواست ہے کہ آپ ایک کام کیجئے، ہمارے بزرگوں کا اکرام کیجئے جو دور دور سے سامعین آ رہے ہیں پنڈال میں. قاری صاحب ان کے بیٹھنے کا انتظام کیجئے، شروع کیجئے. میں دیکھ رہا ہوں بھیڑ بڑھ رہی ہے، بیٹھنے کا انتظام نہیں ہو رہا ہے. شروع دیکھیں نا ہم کچھ پڑھ رہے ہیں. جی حضرات، قومی یکجہتی پہ ایک مطلع 2-3 شعر میں حاضر کرتا ہوں. ارشاد. میرا نمبر آئے نہ آئے، لیکن یہ ڈھاکہ ہے. یہاں حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمت اللہ علیہ اور دیگر اکابرین خصوصاً یہ ڈھاکہ کی سرزمین پہ آئے ہیں. جنگ آزادی میں ان کے کیا کردار رہا، کیا قربانیاں رہی. دوستو یہ اہل علم کی محفل ہے اور ڈھاکہ کی سرزمین ہے. میں یہاں اس کلام کو پڑھ کر اپنی شاعری کی تحسین بنانا چاہتا ہوں. خصوصاً مکھیا جی کے قیادت میں ہے اور دیگر احباب یہاں موجود ہیں. دیکھیے آپ کے عدالت میں رکھتا ہوں، آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں، ملاحظہ فرمائیے. ارشاد. اپنے ہندوستان میں صدا پیار کے دیپ جلتے رہے، جگمگاتے رہے. بہت اچھے، بہت اچھے، بہت خوب. قائد بند یہاں موجود ہیں. ایک شخص کی شرکت چاہوں گا دوستو. اپنے ہندوستان میں صدا پیار کے دیپ جلتے رہے، جگمگاتے رہے. آرزو ہے یہی آخری سانس تک ہم ترنگے کی عظمت بڑھاتے رہے. ایک بار ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ کہہ دیجئے. اس کے بعد آپ یہ بند سنیے. ہم ترنگے کی عظمت بڑھاتے رہے. حسن امام بھائی شعر سنیے. ہم میں محمود و قاسم کا جذبہ بھی ہے، ہم نے مدنی سے یہ درس سیکھا بھی ہے. ہم میں محمود و قاسم کا جذبہ بھی ہے، ہم نے مدنی سے یہ درس سیکھا بھی ہے. جب وطن کو ضرورت پڑے خون کی، جب وطن کو ضرورت پڑے خون کی، مسکراتے رہے، سر کٹاتے رہے، مسکراتے رہے، سر کٹاتے رہے. اور یہ آخری بند ملاحظہ فرما لیجئے. ہم کو اسلام نے ہے سکھایا یہی، قتل اور خون جائز نہیں. ہم کو اسلام نے ہے سکھایا یہی، قتل اور خون جائز نہیں. وہ تو میں سر پھرے اور دنگے کرے اور الزام ہم پر لگاتے رہے، اور الزام ہم پر لگاتے رہے. ملک بھارت کے ہم تو وفادار ہیں،
کہہ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ ملک بھارت کے ہم تو وفادار ہیں، دشمنوں کے لیے تیر و تلوار ہے۔ ملک بھارت کے ہم تو وفادار ہیں، دشمنوں کے لیے تیر و تلوار ہے۔ کارگل کے لڑائی میں بے خوف ہم، کارگل کے لڑائی میں بے خوف ہم، گولی کھاتے رہے مسکراتے رہے، گولی کھاتے رہے مسکراتے رہے۔ ہم نے محمود و قاسم کا جذبہ بھی ہے، ہم نے مدنی سے یہ درس سیکھا بھی ہے، جب وطن کو ضرورت پڑے خون کی سر کٹاتے رہے مسکراتے